بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب، آج ہم اس کا 8واں سبق پڑھیں گے اور متن کی عبارت تھی والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی، رحمت کاملہ نازل ہوں اور سلام نازل ہوں اس ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ لفظ ہدن ہے۔ آج کے سبق کے اندر اور شرح کے اندر ہم لفظ ہدن کے بارے میں پڑھیں گے۔ شارح عبداللہ یزدی جو ہیں وہ شرح کے اندر لفظ ہدن اس کی 3 ترکیبیں بتا رہے ہیں۔ 3 ترکیبیں بتا رہے ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ ہدن جو ہے یہ مفعول لہو ہے ارسلہ کا۔ لفظ ہدن مفعول لہو ہے کس کا؟ ارسلہ کا۔ اور قاعدہ نحوی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مفعول لہو ما قبل فعل کی علت بنتا ہے، ما قبل فعل کی علت بنتا ہے۔ اب نحوی قاعدہ یہ ہے، پہلے تو میں نے مفعول لہو کا بتا دی کس کو کہتے ہیں۔ مفعول لہو اس کو کہا جاتا ہے جو ما قبل فعل کی علت بنتا ہے۔ اب نحوی قاعدہ یہ ہے کہ مفعول لہو جس فعل کا مفعول لہو ہوتا ہے اس وہ فعل جس فاعل کا فعل ہوتا ہے، جس فاعل کا فعل ہوتا ہے مفعول لہو اس فاعل کا بھی مفعول لہو ہوتا ہے۔ میں دوبارہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ ہدن جو ہے یہ مفعول لہو ہے ارسلہ فعل کا۔ مفعول لہو اسے کہا جاتا ہے جو ما قبل فعل کی علت ہوتا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ مفعول لہو جس فعل کا مفعول لہو ہوتا ہے اسی طرح وہ اس فعل کا جو فاعل ہوتا ہے، اس فعل کا جو فاعل ہوتا ہے اس کا بھی وہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ جس طرح وہ فعل کا مفعول لہو ہوتا ہے اسی طرح اس کے فاعل کا بھی مفعول لہو ہوتا ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ ہدن جو ہے ارسلہ کا مفعول لہو ہے، یہ مفعول لہو ہے ارسلہ فعل کا۔ اب اس صورت میں ہدن سے مراد کیا ہوگی؟ اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت۔ تو حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل بہ، اور یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ مفعول لہو کو ارسلہ فعل کا جو فاعل ہے، ارسلہ فعل کا فاعل ہے اللہ، وہ اللہ کے جس نے نبی پاک کو بھیجا، سمجھئے؟ ارسلہ کا فاعل ہے اللہ، تو ہدن جو ہے وہ اللہ سے مفعول لہو ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہوگا اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت۔ اور یہ ترکیب ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ ہدن جو ہے یہ فعل بن جائے کس کا؟ اس فعل کا جس کے لیے یہ علت آیا تھا، جس کا یہ مفعول لہو تھا، اس کے فاعل کا، تاکہ یہ ہدن جو ہے یہ فعل بن جائے اس فعل کے فاعل کا، کہ جس فعل کی علت بیان کی گئی ہے ہدن کے ذریعے، جس فعل کے لیے ہدن کو مفعول لہو لایا گیا ہے اس فعل کا جو فاعل ہے اس کا بھی یہ مفعول لہو بن جائے۔ اس لیے ہم نے ہدن کا معنی ہدایت اللہ کیا۔ اب سادے لفظوں میں ہدن کا معنی یہ کریں گے کہ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، رحمت کاملہ نازل ہوں اور سلام نازل ہو اس ذات پر کہ جس کو اللہ نے بھیجا، جس کو اللہ نے بھیجا، وہ اللہ جو ہدایت دینے والا ہے، وہ اللہ جو ہدایت دینے والا، اس اللہ نے بھیجا جو اللہ، سمجھے؟ ہدن اللہ کا مفعول لہو ہے، جو اللہ ہادی ہے، جو اللہ ہدایت دینے والا ہے، جو اللہ ہدایت دینے والا، اس اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جو اللہ ہدایت والا ہے۔ ایک ترکیب یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہدن جو ہے اس کو آپ حال بنا لیں، یہاں تو ارسلہ کی ہوا ضمیر سے بنا لیں یا ارسلہ ہو کی ہو ضمیر سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدن جو ہے اس کو یہاں تو فاعل سے حال بنا لیں یا مفعول بہ سے حال بنا لیں۔ گال سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آئیے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہدن کو اگر ہم ارسلہ کے فاعل سے حال بنائیں تو فاعل تو اللہ کی ذات ہے،
اب معنی یہ ہوگا کہ اس ذات پر یعنی رحمت کاملہ نازل ہو اور سلام نازل ہو اس ذات پر ارسلہم اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، سمجھے، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، سمجھ آ گئی۔ تو اگر ہم فاعل سے حال بنائیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، بات سمجھ آئیے۔ اور اگر ہم اس کو ارسلہ کی ہو ضمیر سے حال بنائیں تو ہو ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اب معنی یہ ہوگا کہ اس ذات پر صلاۃ و سلام ہو، اس ذات پر صلاۃ و سلام ہو جس کو اللہ نے بھیجا، اس حال میں کہ وہ رسول جو ہیں وہ ہدایت دینے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ رسول ہدایت دینے والے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے نا، ہو ضمیر کا مرجع رسول ہے، نبی پاک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدن کو حال بنانا ہے نا، تو یعنی رسول جب وہ ذوالحال بن جائے گا اور ہدن حال بن جائے گا، تو اس حال میں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، وحینئذ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدن یا تو ارسلہ کے فاعل سے حال بنے گا یا ارسلہ کے مفعول سے حال بنے گا، تو حال جو ہوتا ہے اس کا حمل ہوتا ہے ذوالحال کے اوپر، حال کا حمل ہوتا ہے ذوالحال پر، اور یہاں پر ہدن یہ مصدر ہے اور مصدر حال نہیں بن سکتا۔ مصدر حال اس لیے نہیں بن سکتا کہ مصدر محض وصف ہوتا ہے اور وصف کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، چونکہ حال جو ہوتا ہے اس کا حمل ہوتا ہے ذوالحال پر، ذوالحال ذات ہوتی ہے، حال اس کی صفت ہوتی ہے، ہدن جو یہ مصدر ہے تو مصدر کا حمل ذات پہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ مصدر جو ہے یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مصدر یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ جب ہم نے من ارسلہ میں فاعل سے حال بنایا تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حال میں کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور اگر ہم نے ہو ضمیر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو لوٹ رہی ہے مفعول بہ کی، اس سے حال بنایا تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں۔ ہدن کو ہادن کے معنی میں کیا تھا، ہدن کو کس کے معنی میں کیا تھا؟ ہادن کے معنی میں۔ یہاں تک دو ترکیبیں ہو گئیں، تیسری ترکیب ہے او یقال اطلق علی ذی الحال مبالغۃً۔ تیسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ ہدن جو ہے اس کو آپ فاعل سے حال بنائیں یا مفعول سے حال بنائیں، جس سے بھی حال بنائیں تو آپ مصدر ہے ہدن مصدر کو مصدریت کے معنی میں رکھ کر آپ فاعل سے حال بنا لیں یا مفعول سے حال بنا لیں، سمجھ آ گئی۔ جس سے مرضی آپ جو ہے نا وہ ذوالحال سے حال بنا لیں اس کو، لیکن اس صورت میں یہ حال بنائیں گے بطور مبالغہ، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے زید عادل، یہ زید عادل یہ اصل میں زید عادل تھا، لیکن ہم اس کی مثال ہم یہ دیں گے زید عدل کی طرح، ایک منٹ، زید عدل۔ اب یہ دیکھیں عدل جو ہے یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ وہاں پر بھی یہی اعتراض ہوگا کہ مصدر جو ہوتا ہے محض وصف ہوتا ہے اور زید جو ہے وہ ذات ہے، وصف کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، تو لہذا آپ کا عدلن جو ہے اس کا حمل جو ہے ذات کے اوپر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بطور مبالغہ ہے، اصل میں تو عبارت تھی زید عادل، اصل میں عبارت کیا تھی؟ زید عادل، کہ زید عدل کرنے والا ہے، لیکن ہم زید عادل کہنے کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں زید عدل، بطور مبالغہ کہتے ہیں۔ بطور مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ زید جو ہے اس نے اتنا عدل کیا ہے کہ عدل کر کے وہ سراپائے عدل بن چکا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم ہدن کو اگر فاعل سے حال بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سراپائے ہدایت ہے،
اللہ کی ذات سراپائے ہدایت ہیں۔ اور اگر ہدن کو مفعول بھی سے حال بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سراپائے ہدایت ہیں، ہدایت دے دے کر سراپائے ہدایت بن چکے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ رسول ہادیٌ، رسول ہادیٌ، یہ کہنے کے بجائے رسول ہادیٌ یا اللہ ہادی کہنے کے بجائے اللہ ہدیٌ یا رسول ہدیٌ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے ہدایت ہیں یا ہدایت کا مجسمہ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ اور ہم یہ اللہ ہادٍ کی بجائے اللہ ہدیٌ کہتے ہیں یا رسول ہادیٌ کے بجائے رسول ہدیٌ کہتے ہیں، یہ بطور مبالغہ کہتے ہیں، بطور کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ۔ مبالغہ کی سمجھ آ گئی ہے نا کہ مبالغہ جو ہوتا ہے نا، مبالغہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور مبالغہ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہاں پر بھی یہی اعتراض آتا ہے کہ رحمت مصدر ہے، مصدر کا عمل ذات پہ درست نہیں ہے، تو یہاں پر اس کا کہ کیا اس کی جو ہے نا وہ تویل کی جائے گی، تو رحمت کے بجائے راحم ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا کائنات کے اندر رحمت کرنے والا بنا کر، رحمت کرنے والا بنا کر۔ تو وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں رحمت جو مصدر ہوتا ہے اس کا حمل ارسلنا کے اوپر جو ہے، جو ذات کے اوپر ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کا کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بطور مبالغہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اٹھنا رحمت، بیٹھنا رحمت، چلنا رحمت، پھرنا رحمت، سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مبارک جو ہے وہ سراپائے رحمت ہے، سراپائے رحمت ہے۔ تو یہاں پر بھی علی والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر کہ ارسلہم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا سراپائے ہدایت بنا کر، نبی پاک کو اللہ نے بھیجا سراپائے ہدایت بنا کر۔ چلیں جی آج اتنے سبق ہیں۔